بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام دو ہیں۔ ایک شیعہ حضرات کے امام مہدی ہیں جو ان کے امام حضرات میں 12ویں نمبر پر آتے ہیں، اور ایک سنی حضرات کے امام مہدی ہیں جو علماء کرام کے مطابق 1-2 سال میں ان کا ظہور ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام 1200 سال پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اس وقت خطرہ تھا کہ ان کے ظہور پر ان کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے ان کو ایک غار میں چھپا دیا گیا۔ روز قیامت کے نزدیک ان کا ظہور ہوگا اور وہ قیادت کریں گے۔ حالانکہ یہ بات ماننا مشکل ہے، ایک انسان 1200 سال سے ایک غار میں زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی زمین سے اٹھا لیا گیا اور اب تک تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں، تو ان شیعہ حضرات کی بات ماننے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا۔ شکریہ۔ پیارے ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بہت سی احادیث سننے میں آتی ہیں، جن میں سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ایک شخص ملک عرب میں پیدا نہ ہو، اور وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ ان کا ظہور بھی عرب میں ہی ہوگا۔ اس بات کو بھی یاد رکھیے پیارے ناظرین کہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے کسی کی بھی حکومت عرب میں قائم نہیں ہوئی۔ ایک واقعہ کے مطابق جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حسین کو ایک چادر میں لپیٹ کر یہ اعلان فرما دیا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تب بھی شام اور مصر نے حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اسی طرح آج تک کسی اہل بیت کو یہ مقام حاصل نہ ہو سکا۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا، یعنی محمد، اور مہدی کا معنی بھی ایک ہی ہے۔ ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا، یعنی کہ عبداللہ۔ اور جب ان کا ظہور ہوگا تو یہ سرزمین بری طرح سے گناہوں سے بھر چکی ہوگی، اور وہ اس طرح تبلیغ کرنا شروع کریں گے جس طرح میں نے کی ہے۔ لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکالیں گے اور عرب کی زمین پھر سے پاک کریں گے۔ ان کی پیشانی روشن ہوگی اور ان کی ناک کھڑی ہوگی، اور وہ جب حکومت کریں گے تو ان کی حکومت 60 برس تک چلے گی۔ ان کا طریقہ ایسا ہوگا کہ ہر شخص ان کی بات پوری دنیا مافیہ سے بے خبر ہو کر سنے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی سے صرف زمین کے لوگ ہی راضی نہیں ہوں گے، بلکہ آسمان کی مخلوق بھی راضی ہوگی، اور آسمان اپنا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان کی دعا سے آسمان اپنے آپ کو نچوڑ دے گا۔ وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل میں سے ہوں گے، اور وہ حضرت حسن علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ جب وہ اس دنیا میں آئیں گے تو ان کے پاس پہلے جیسا علم نہیں ہوگا، اور وہ اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی ایک ہی رات میں ان کو اتنا علم دے دے گا کہ وہ دنیا کی رہنمائی کریں۔ یہ باتیں صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ بات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب میں ایک خلیفہ پر اختلاف ہوگا۔ ان کے جھنڈ میں سے ایک شخص نکلے گا اور مکہ میں جا کر چھپ جائے گا۔ لوگ انہیں وہاں سے نکالیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ لوگ ان کی بیعت کریں۔ وہ لوگ جہاں کعبہ میں حجر اسود لگا ہے، اس مقام پر ان کی بیعت کریں گے،
اور پھر شام سے بھی علماء اکرام آ کر ان کی بیعت کریں گے۔ پھر وہ لوگوں کے درمیان انصاف کریں گے اور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ یہ سلسلہ 60 برس تک چلتا رہے گا۔ حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری، جو کہ دعوت اسلامی کے امیر ہیں، انہوں نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء اور ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ پھر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے 5ویں بادشاہ ہوں گے، جنہیں حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ عرب کا ایک بادشاہ ایک ایسا شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام سے موافق ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بری ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں اشارہ ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے۔ نیز ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، نہ کہ امام حسن عسکری۔ امام مہدی علیہ السلام والد کی طرف سے حسنی سید ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ کے اصول یعنی ماں، دادی، نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوں گی، لہٰذا آپ حسنی بھی ہوں گے، حسینی بھی اور عباسی بھی۔ اس میں ان لوگوں کا کافی زیادہ رد ہے جو کہتے ہیں کہ محمد ابن حسن عسکری امام مہدی ہیں، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں، حسنی نہیں۔ یہ بات میرا خیال ہے کہ بے شمار علماء رد کرتے ہیں، اور حلیہ مبارک کی اگر بات کی جائے تو حضرت امام مہدی اخلاق، آداب و عادات میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں گے، مگر شکل و صورت میں پورے مشابہ نہیں ہوں گے۔ اگرچہ بعض باتوں میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل ہوں گے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہدی مجھ سے ہیں، چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، 7 سال سلطنت فرمائیں گے۔ اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیتی جاگتی تصویر ہوں گے۔ چوڑی پیشانی اور اونچی ناک شریف، یہ دونوں صفتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہے کہ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مشغول ہوں گے، وہاں اولیاء اللہ حضرت مہدی علیہ السلام کو پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انکار فرمائیں گے، پھر غیب سے ندا آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور ان کے سر پر امامہ ہوگا، ایک منادی آواز بلند کرے گا کہ یہ مہدی علیہ السلام ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں، لہٰذا تم ان کی اتباع و پیروی کرو۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت ہے کہ ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں،
مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپ کر مکہ مکرمہ میں کسی کے گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لے کر آئیں گے، انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اس چیز کو ناپسند کرتے ہوں گے۔ یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے نام کا اعلان کیا جائے گا، اور وہی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، نہ جانے کس کی آمین ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ حافظ۔